اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین کے بارے میں آتا ہے رمضان کے چاند کو دیکھنے کے لیے پہاڑوں پر ٹیلوں کی طرف، کھلے میدان کی طرف بھاگتے تھے، کیونکہ ایسی جگہوں پر چاند صاف نظر آتا ہے۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کسی رمضان کی پہلی رات میں وہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لائٹیں جلی ہوئی ہے، یعنی وہ قندیلیں جلی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، سب ایک حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو بڑا بہترین جملہ کہا کہ نور اللہ لک یا ابن الخطاب فی قبرک کما نورت مساجدنا بالقرآن کرتے تھے جب رمضان آ جائے فحرروا اسیرکم، اے ایمان والو اپنے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ اور قیدیوں سے مراد کیا ہے؟ فقیر، محتاج، بیچارہ اپنی ضرورت کے لیے پریشان رہتا ہے، کم رمضان میں ان کو آزاد کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کر دو تاکہ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ نیکی کر سکیں، روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَقَالَ تَعَالَى فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، ہم لوگ اب رمضان کے بالکل قریب ہیں۔ رمضان کا بابرکت مہینہ، فضیلتوں والا، خوبیوں والا، خیر و برکت والا اور اللہ کی طرف سے خصوصی مغفرت اور بخشش والا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ ہمارے اسلاف، بزرگان دین اور پہلے کے مسلمان رمضان کا شدت سے انتظار کرتے تھے۔ حضرت معلّہ ابن الفضل کہتے ہیں کانوا یدعون اللہ ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان۔ اسلاف، صحابہ، تابعین اور ان کا جو بہترین دور تھا، اس دور کے لوگ 6 مہینے سے دعا کرتے تھے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور پھر ثم یدعونہ 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، پھر 6 مہینے اس دعا میں گزارتے تھے کہ اللہ رمضان تک پہنچا دیا اور نیکیوں کی توفیق دے دی، اب رمضان میں ہم نے جو اعمال کیے ہیں، عبادتیں انجام دی ہیں، نیکی کے کام کیے ہیں، اے اللہ ان کو قبول فرما لے۔ تو گویا پورا سال رمضان کی کیفیت میں گزرتا تھا، 6 انتظار میں اور 6 اس کے اعمال کی قبولیت کے سلسلے میں۔ حضرت یحییٰ ابن کثیر کہتے ہیں صحابہ، تابعین اور پہلے کے مسلمان اپنی دعاؤں میں ایک دعا ہمیشہ یہ شامل رکھتے تھے کہ اللہم سلمنی الی رمضان، اللہم سلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اے اللہ میری زندگی میں سلامتی عطا فرما، مجھے اتنی زندگی عطا فرما کہ میں رمضان تک پہنچ جاؤں، اور جب رمضان مجھے مل جائے تو رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، اس لیے کہ زندگی تو ہے لیکن رمضان میں نیکی کی توفیق ہی نہیں مل رہی ہے، تو رمضان سلامتی والا انسان کے لیے نہیں بنا، تو کہ رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا دے، اور رمضان میں جو کچھ میں نے کیا ہے اس کو قبول فرما لے، رمضان کو وصول کر مجھ سے اس حال میں کہ متقبلا، وہ قبول کیا ہوا ہو۔ یہ سب اس لیے کیا کرتے تھے کہ رمضان کی اہمیت، رمضان کی فضیلت، رمضان کی عظمت
اور رمضان کا مقام و مرتبہ انہیں اچھی طرح سے پتہ تھا۔ ایک رمضان اگر کسی بندے کو مل جائے تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کو کتنا بڑا رتبہ ملتا ہے، مقام ملتا ہے، جنت میں اس کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے، آپ کو ایک روایت سے اندازہ ہوگا۔ مسند احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب ہے حدیث کی، اس میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلی ایک علاقہ تھا، ایک قبیلہ تھا، قزاع اس کی ایک شاخ تھی بلی۔ اس قبیلے اور خاندان کے دو لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ اس کے بعد ان میں سے ایک عبادت میں بہت زیادہ آگے تھا، کان احدہما اشد حبا للعبادہ من الآخر، ایک عبادت میں بہت زیادہ محنت کرتا تھا، نیکی کے کام میں بہت آگے بڑھا ہوا تھا، اور دوسرا تھا وہ اتنا زیادہ عبادت نہیں کرتا تھا۔ تو بہت زیادہ جو عبادت کرتا تھا اس نے ایک مرتبہ جہاد میں نام لکھوا لیا، اللہ کے راستے میں نکل گیا، اور اس میں وہ شہید ہو گیا۔ اور اس کا جو ساتھی اس کے ساتھ جو مسلمان ہوا تھا وہ 1 سال کے بعد اس دنیا سے گیا، 1 سال کے بعد اس کی وفات ہوئی۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں دونوں کا انتقال ہو گیا، 1 سال پہلے اس کو شہادت کا مرتبہ ملا، اور دوسرا 1 سال کے بعد وفات پا گیا۔ دونوں کی وفات پانے کے بعد فرأیت فی المنام بین انا عند باب الجنہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے گیٹ کے پاس کھڑا ہوں۔ اذا انا بہما، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں ساتھی جنت کے گیٹ کے باہر کھڑے ہیں، میں بھی کھڑا ہوں۔ فخرج خارج من الجنہ، جنت کے اندر سے کوئی آیا، باہر آیا، فرشتہ تھا، وہ باہر آیا، اور فأذن للذی توفی الآخر منہما، ان دونوں ساتھیوں میں سے جو بعد میں وفات پایا تھا، جس کو بعد میں موت آئی تھی 1 سال کے بعد، فرشتے نے اس کو کہا کہ تو جنت میں چلا جا۔ ثم خرج، پھر وہ جو جنت سے باہر آیا تھا وہ دوبارہ جنت کے اندر جا کر واپس آیا۔ فأذن للذی استشہد، پھر جو وہ شہید ہو گیا تھا نا، باہر کھڑا تھا، اس کو پھر دوسرے نمبر پر اس کو کہا کہ اب تجھے بھی اجازت مل گئی ہے جنت میں جانے کی، تو بھی جنت میں داخل ہو جا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں ثم رجع الی، پھر وہ جنت میں جا کر واپس آنے والا دوبارہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا ارجع فإنک لم یأن لک بعد، تو واپس چلا جا، تیرا ابھی ٹائم نہیں آیا ہے، تیرا ابھی وقت نہیں آیا ہے، تو واپس چلا جا۔ طلحہ بن عبید اللہ کی آنکھ کھلی، صبح لوگوں میں گئے تو لوگوں میں اس بات کا چرچا کیا، ان کو تعجب ہوا، حیرانی ہوئی، حیرانی اس بات پر کہ شہادت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ پھر یہ کہ جو شہید آدمی ہوا تھا نا، وہ عبادت میں بھی بہت آگے تھا، نیکی کے کاموں میں بھی بہت آگے تھا، لیکن جنت میں دوسرا آدمی جا رہا ہے، اس کو جانے کی اجازت دی جا رہی ہے پہلے۔ تعجب ہوا، حیرانی ہوئی، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں میں اس کا تذکرہ کیا، تو لوگوں کو بھی بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا۔ لوگوں میں جب چرچا چلی، بات آگے بڑھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام تک یہ بات پہنچی، اس خواب کا تذکرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، تو حضور نے فرمایا من ای ذالک تعجبون، میرے صحابہ کس بنیاد پر تمہیں تعجب ہو رہا ہے، کس بنیاد پر تمہیں حیرانی ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا رسول اللہ حیرانی تو ہونی ہی ہے، عبادت میں بہت آگے، شہادت کا مرتبہ پایا، اور جنت میں اپنے ساتھی کے بعد جا رہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ سے کہا الیس قد مکث بعدہ سنۃ، یہ جو بعد میں وفات پائی اور جنت میں پہلے جا رہا ہے، کیا شہید ہونے والے کے بعد میں 1 سال وہ یہاں دنیا میں نہیں رہا؟ کیا اس کو 1 سال کا اور موقع نہیں ملا؟
صحابہ نے کہا رسول اللہ بلا، ہاں 1 سال کا اس کو موقع ملا۔ حضور نے آگے فرمایا وَقَدْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَلَّى كَذَا وَكَذَا مِنَ السَّجْدَةِ، اس کو رمضان کا مہینہ ملا، اس نے 1 رمضان پہلے والے سے، شہید ہونے والے سے زیادہ پایا، اور اس رمضان میں اس نے روزے رکھے اور اتنی نمازیں پڑھی، جس کی وجہ سے شہید ہونے والے سے پہلے اس کو جنت میں جانے کا موقع ملا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ 1 رمضان کے مل جانے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی قدر و قیمت ہے۔ حضور نے فرمایا فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض، وہ شہید ہونے والے اور بعد میں وفات پانے والے کے جو جنت میں درجات ہیں نا، ان کے درمیان رتبے میں، مقام میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ صرف 1 رمضان مل جانے کی وجہ سے اس کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ مل گیا۔ تو 1 رمضان اگر ہم میں سے کسی کو مل جائے تو یہ اس کے لیے بہت ہی قیمتی چیز ہے، بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ اس لیے رمضان بالکل قریب ہے اور اس کی تیاری ہمیں کرنا چاہیے۔ اب تیاری کس طرح کریں؟ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں خوب عبادت کرنے کی، اچھے طرح سے روزے رکھنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کی اور نیکیوں کے کام کے کرنے کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ جس طرح میری زندگی میں پہلے رمضان آئے اور گزر گئے ہیں، اس طرح میں رمضان نہیں گزاروں گا۔ رمضان کا ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ اور ہر وقت میں نیکیوں سے بھر دوں گا۔ رمضان کا ہر پل اس میں نیکیاں کروں گا، اچھے کام کروں گا اور گناہوں سے، نافرمانیوں سے، معصیت سے زیادہ دور رہوں گا۔ پکا سچا ارادہ اور انسان نیت کرے۔ ایک مومن کے لیے نیت اور ارادہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے۔ آپ نے سچی پکی نیت کر لی کہ عام رمضانوں کی طرح، پچھلے رمضانوں کی طرح میرا رمضان نہیں گزرے گا، اچھے طریقے سے میں گزاروں گا، اور آپ کو رمضان نہ بھی ملا تو بھی آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ کے کھاتے میں، نامہ اعمال میں رمضان کی عبادتیں اچھے طریقے سے لکھ دی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الحسنات والسیئات ثم بین ذلک، اللہ تعالیٰ نے نیکیاں بھی لکھ دی، برائیاں بھی لکھ دی اور ان کو واضح کر کے بتا دیا یہ نیکیاں ہیں، یہ برائیاں ہیں، یہ اچھے اعمال ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها، ان نیکیوں کو سننے کے بعد، پڑھنے کے بعد، نیکیوں کے بارے میں جانکاری کے بعد اگر کوئی مومن بندہ ان نیکیوں کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے اور فلم یعملها، ابھی عمل نہیں کیا ہے، ان کو انجام نہیں دیا ہے، صرف سچی پکی نیت کی ہے، کتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملہ، اللہ کے یہاں صرف سچی پکی نیت کرنے کی وجہ سے ایک کامل مکمل نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنا انعام مل رہا ہے اللہ کی طرف سے صرف سچی پکی نیت کرنے کی وجہ سے۔ اور پکی نیت کرے گا بندہ ایسے قابل قدر، قابل احترام مہمان رمضان کے آنے سے پہلے، تو پھر اللہ اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے سب کچھ آسان بھی کر دے گا۔ اور مومن صحیح نیت کرتا ہے، سچی نیت کرتا ہے۔ منافق لوگ تھے جو تیاری نہیں کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، اور پھر بہانے کرتے تھے، یہ وجہ پیش آ گئی اور فلاں حالات آ گئے، اس وجہ سے میں نیکی نہیں کر سکا، اللہ کے راستے میں نہیں جا سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اگر یہ اللہ کے راہ میں نکلنے کا پکا سچا ارادہ کرتے نا، عزم کرتے، پختہ ارادہ کرتے، تو پہلے سے تیاری کرتے۔ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، پہلے سے تیاری نہیں ہے، اس کا مطلب جانے کا ارادہ نہیں ہے، نیکیاں کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بس گزارنا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، بہنا ہے بہاؤ کے ساتھ، اس طرح۔ تو نیک لوگ، پکے سچے مومن وہ ہوتے ہیں جو پہلے سے سچی نیت کرتے ہیں، پکی نیت کرتے ہیں، اور پکی نیت کر لی،
اللہ فرماتے ہیں فلو صدق اللہ، اگر اللہ سے یہ سچ کہتے یعنی سچی نیت کرتے تو پھر لکان خیر لہم، ان کے لیے بہتر ہوگا، اچھا ہوگا اور خیر ہوگا۔ تو سب سے پہلی جو چیز، پہلا عمل کرنا ہے ہم سب کو، ابھی رمضان آنے والا آیا نہیں ہے اور ممکن ہے نہ بھی ملے۔ کتنے سارے ہمارے احباب، عزیز، اقارب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والے، جان پہچان والے پچھلے رمضان میں تھے اور ان کے دل میں تھا کہ اگلا بھی رمضان ہم پا لیں گے، لیکن نہیں پا سکے۔ اور کتنے ایسے ہوں گے ہم میں سے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ یہ ابھی 5، 6 یا 7 دن باقی ہے، اس سے پہلے اس دنیا سے چلے جائیں۔ سچی پکی نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے رمضان کا ثواب ہمارے یہاں لکھ دے گا۔ سچی نیت کرنی ہے۔ دوسری جو چیز کرنی ہے وہ پکی سچی توبہ کرنی ہے۔ گناہوں سے توبہ، سیئات سے توبہ، نافرمانیوں سے توبہ، کثرت سے استغفار کرنا۔ اور استغفار کا مطلب توبہ ہی ہوتا ہے، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں مغفرت چاہتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے، مجھے نیکیوں کی توفیق دے دے۔ یہ سچی پکی توبہ گناہوں سے۔ رمضان کے آنے سے پہلے کہتے ہیں کہ التخلیہ قبل التحلیہ۔ رمضان میں ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ہمارا دل سنور جائے، دل منور ہو جائے، دل خوبصورت بن جائے، ہماری سیرت، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری عادتیں ایک پکے سچے مومن والی بن جائیں۔ سوارنا اپنے آپ کو ہے، تو سوارنے سے پہلے تخلیہ ضروری ہے، یعنی دل کو گناہوں سے خالی کرنا، پاک کرنا ضروری ہے۔ اب گھر میں ابھی کچرا پڑا ہے، کوڑا کرکٹ پڑا ہے تو رنگ و روغن نہیں کرتے ہیں، پہلے کوڑا کرکٹ کچرا جھاڑو دیتے ہیں، صاف کرتے ہیں، اس کے بعد رنگ و روغن کرتے ہیں، جو بھی خوبصورتی کی چیز لگانی ہو وہ لگاتے ہیں۔ تو یہ دل جو ہے نا، اس کو تحلیہ سے پہلے، سوارنے سے پہلے تخلیہ ضروری ہے، گناہوں سے پاک کرنا ضروری ہے۔ رمضان میں اگر آپ کو شوق کے ساتھ، جذب کے ساتھ، حلاوت کے ساتھ، مٹھاس کے ساتھ عبادت کرنی ہے کہ مزہ آئے عبادتوں میں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ گناہوں کے بوجھ سے آپ بالکل خالی ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، ورنہ گناہوں کی وجہ سے نیکی کے موسموں میں بھی انسان کو نیکی کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ ہمارے ایک سلف بزرگ فرمایا کرتے تھے، جن کا دل زندہ تھا، سنورا ہوا تھا، لیکن انسان ہونے کے ناطے سے کبھی چوک ہو گئی تھی، غلطی ہو گئی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے حرمت قیام اللیل سنتاً بذنب عملتہ، ایک مجھ سے چوک ہو گئی تھی، کوئی گناہ ہو گیا تھا، اس گناہ کی نحوست سے 1 سال تک تہجد کی نماز سے میں محروم ہو گیا، صرف ایک گناہ کی وجہ سے۔ اور ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ لا نستطيع قیام اللیل، رات کو میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں، ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں، وضو کے لیے لوٹا تیار رکھتا ہوں تاکہ صبح جب جلدی اٹھوں تہجد کے لیے تو کوئی پریشانی نہ ہو، لیکن اس کے باوجود بھی تہجد کے لیے، قیام اللیل کے لیے میں اٹھ نہیں پاتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا قیدت کا خطایا کا، تمہارے گناہوں نے تمہارے ہاتھ پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہے، زنجیریں ڈال دی ہے، اس وجہ سے تم نہیں اٹھ پاتے ہو، بوجھل ہو جاتے ہو۔ اور حضرت فضیل بن عیاض فرمایا کرتے تھے کہ اذا كنت لا تستطيع قیام اللیل وصیام النہار فاعلم انك محبوس قیدتك ذنوبك، اگر تم یہ محسوس کر رہے ہو کہ رات کو اللہ کے سامنے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہو اور دن میں روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو، تو یقین کر لو کہ تم قیدی بن گئے ہو، تمہارے گناہوں نے تمہیں قیدی بنا دیا ہے۔ قیدی کو کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈال دی، پاؤں میں زنجیریں ڈال دی، اور پھر وہ صحیح طریقے سے چل نہیں پاتا ہے نا۔ تمہارے گناہوں نے تمہیں محبوس کر دیا ہے، قید کر دیا ہے نیکیوں کے کرنے کا، پھر تمہارے اندر وہ جذبہ اور وہ ارادہ یا وہ شوق باقی نہیں رہتا ہے۔ اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لیں، اس لیے کہ
سچے پکے ایمان والوں سے، صحابہ سے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی پکی توبہ کرو، اور کامیابی کو جوڑ دیا ہے توبہ کے ساتھ، وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اے ایمان والو سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیابی پا جاؤ۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، ایک تو گناہوں سے پاک صاف کر لیں، دوسرا اگر لوگوں سے، ملنے جلنے والوں سے، دوست و احباب سے، رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے ہمارا تعلق ٹھیک نہیں ہے، اختلاف ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، کینہ کپٹ ہے، نفرت ہے دل میں، تو اس سے بھی اپنے دل کو پاک و صاف کر لیں، صلح کر لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کیف کنتم تستقبلون رمضان، آپ لوگ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، رمضان کا استقبال آپ لوگ کیسے کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ما کان یجرؤ احدنا ان یستقبل لہلال رمضان وفی قلبہ مثقال ذرۃ من حقد علی اخیہ المسلم، ہم میں سے کوئی رمضان کے چاند کا استقبال کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا اس حال میں کہ اس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے ذرہ برابر بھی کینہ کپٹ، معاملات کی صفائی کر لیتے تھے، آپس کے تعلقات ٹھیک کر لیتے تھے، کینہ کپٹ ہوتا تھا ختم کر دیتے تھے، صلح صفائی کر لیتے تھے، اس طرح کینہ کپٹ سے دل کو پاک و صاف کر لیا کرتے تھے، اور پھر ہم رمضان کا استقبال کرتے تھے، اس کے بغیر جرت نہیں ہوتی تھی، ہمت نہیں ہوتی تھی کہ رمضان کا استقبال کر لیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کے خوشی کا اظہار کریں۔ رمضان آ رہا ہے تو رمضان آ رہا ہے ہمارے عمل سے بھی اور ہماری زبان سے بھی خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ رمضان اتنی بڑی نعمت ہے کہ قرآن اس جیسی نعمتوں کے بارے میں کہتا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اے ایمان والو خوشی کی حقیقی چیزیں یہ ہیں، اس پر خوشی کا اظہار ہونا چاہیے۔ لوگ خوشی کا اظہار تو کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس کے سامنے کوئی اور سبب ہوتا ہے، وجہ کوئی اور ہوتی ہے۔ تاجر ہوتا ہے، کاروباری آدمی ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہماری زیادہ بکے گی اور خوب آمدنی ہوگی، وہ اس اعتبار سے خوش ہوتا ہے۔ بچے اپنے اعتبار سے خوش ہوتے ہیں، بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے رمضان کے آنے پر؟ تھوڑا کھانے کا ٹائم ٹیبل بدل جائے گا، انواع و اقسام کی طرح طرح کی ویرائٹی کھانے کی ہمیں ملے گی، یہ سب چیزیں بچے خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ بڑے بھی جو بالغ ہیں جن پر روزہ فرض ہے وہ بھی اسی طرح رمضان آئے گا اور ہر طرح کی نعمتیں کھانے کو ملے گی، تو یہ بچوں والی خوشی۔ ایمان والے خوش کس پر ہوتے تھے؟ رمضان آ رہا ہے، روزوں کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو عبادت میں کھپانے کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، جنتوں کے دروازے کھل جانے کا مہینہ ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جانے کا مہینہ ہے، سرکش شیاطین اس میں قید کر دیے جاتے ہیں اور وہ ہمیں گمراہ نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ خوش ہوتے تھے۔ تو رمضان کے آنے میں خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور خوشی کا اظہار اس طریقے پر بھی ہوگا کہ رمضان کا چاند خصوصی طور پر دیکھیں۔ ہم لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں، عام طور پر عید کا چاند دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں، محاسبہ کریں، رمضان کا چاند دیکھ کر ہر مومن کو اسی طرح خوشی ہوتی ہے جس طرح عید کا چاند دیکھ کر خوشی ہوتی ہے۔ بلکہ بہت سارے لوگ تو رمضان کا چاند ہی نہیں دیکھتے، عید کا چاند تو ہر بندہ دیکھتا ہے، ہر مومن بندہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے، مومن بندی دیکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن رمضان کا چاند اسی جذبے سے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کے آنے سے حقیقی خوشی نہیں ہو رہی، رمضان کے چاند کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے دیکھنے کا۔ اللہ کے نبی، صحابہ، تابعین کے بارے میں آتا ہے رمضان کے چاند کو دیکھنے کے لیے پہاڑوں پر، ٹیلوں کی طرف، کھلے میدان کی طرف بھاگتے تھے، کیونکہ ایسی جگہوں پر
چاند صاف نظر آتا ہے، اور جب چاند دیکھ لیتے تھے تو دعا پڑھتے تھے اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ بلکہ حضور کس خاص انداز سے چاند دیکھتے تھے اس کو بھی صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے کہ حضور اس طرح خاص انداز سے چاند دیکھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کان لا یستشرق لہلال الا لہلال رمضان، حضرت علی باقی 11 مہینوں کے چاند کے دیکھنے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے تھے جتنا رمضان کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے تھے۔ عید کے چاند کا نہیں کہہ رہے ہیں، رمضان کے چاند کا اتنا اہتمام کرتے تھے۔ وَكَانَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ، جب دیکھ لیا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم ادخل علینا بالسلامت والاسلام والصحت من الاسقام، اے اللہ اس مہینے کو ہم پر داخل فرما سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، بیماریوں سے صحت کے ساتھ۔ بیماری ہو جائے گی تو پھر نیکیاں نہیں کر سکیں گے، روزے نہیں رکھ سکیں گے۔ والفراغ من الاشغال، کاموں سے بالکل ہم فارغ ہوں، ورنہ کوئی کام ایسا پڑ گیا کہ رمضان کی نیکیوں سے معروم ہو گئے کہ کاموں سے فراغت کے ساتھ یہ رمضان ہم پر داخل فرما۔ وَرَبِّنَا فِيهِ بِالْيَسِيرِ مِنَ النَّوْمِ، اے اللہ اس ماہ مبارک میں تھوڑی سی نیند پر ہم کو راضی کر دے، خوش کر دے، زیادہ سوئیں نہ، اس پر ہمیں خوش کر دے، یہ دعا کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس طرح کی ایک دعا ہے، تھوڑی لمبی ہے، وہ منقول ہے۔ تو رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی کا اظہار اس طریقے پر کیا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے مسجدوں کو قنادیل سے، قندیلوں سے یعنی چراغوں سے روشن کر دیا، منور کر دیا تھا۔ ایک کام تو یہ کیا تھا کہ رمضان میں قندیلیں جلائی اور مسجد کو روشن کر دیا، اندھیرا تھا اس زمانے میں تو انہوں نے چراغوں سے روشن کیا۔ اور دوسرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، لوگ الگ الگ تراویح پڑھتے تھے، جو ابھی تراویح کا انداز ہے کہ ایک حافظ پڑھ رہا ہے اور پیچھے سب جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس طریقے پر سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ تو ظاہری اعتبار سے قندیلوں سے روشن کیا، باطنی اعتبار سے قرآن کی تلاوت سے مسجدوں کو روشن کیا۔ اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کسی رمضان کی پہلی رات میں وہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لائٹیں جلی ہوئی ہے، یعنی وہ قندیلیں جلی ہوئی ہے اور قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہے، سب ایک حافظ کے پیچھے تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو بڑا بہترین جملہ کہا کہ نور اللہ لک یا ابن الخطاب فی قبرک کما نورت مساجدنا بالقرآن، اے خطاب کے بیٹے عمر، اللہ آپ کی قبر کو منور کرے، روشن کرے، جس طرح آپ نے ہماری مسجدوں کو قرآن سے روشن کر دیا، قرآن کے نور سے منور کر دیا، روشن کر دیا۔ اللہ آپ کی قبر کو بھی منور فرمائے۔ اور چوتھی جو چیز ہے رمضان سے پہلے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے متعلقین، رشتہ داروں، دوست احباب، محلے میں ارد گرد دیکھیں محتاج کون ہے، ضرورت مند کون ہے، تو ان کا تعاون کریں۔ آج کل ہمارا معمولی بن گیا رمضان میں تعاون کرتے ہیں، ہمارے اسلاف رمضان سے پہلے ان کا تعاون کر دیا کرتے تھے۔ اسلاف کا یہ معمول تھا کہ رمضان سے پہلے نکلا کرتے تھے اور گھروں کا جائزہ لیتے تھے، جو بھی فقیر، محتاج، ضرورت مند ہوتا تھا ان کی ضرورتوں کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور وہ ضرورتیں لا کر گھر میں جمع کر دیتے تھے، ان کو دے دیا کرتے تھے، پوری کر دیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے حتی یدخلوا رمضان وہم آمنون، ان کا رمضان اطمینان سے گزرے، کھانے پینے کی، افطار کی، سحری کی کوئی ٹینشن ان کو نہ ہو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اذا اقبل رمضان، کہا کرتے تھے جب رمضان آ جائے فحرروا اسیرکم، اے ایمان والو اپنے قیدیوں کو آزاد کر دو۔ اور قیدیوں سے مراد کیا ہے؟ فقیر، محتاج، بیچارہ اپنی ضرورت کے لیے پریشان رہتا ہے، کم سے کم رمضان میں ان کو آزاد کر دو، ان کی ضرورتیں پوری کر دو تاکہ وہ بالکل اطمینان کے ساتھ نیکی کر سکیں، روزے رکھ سکیں، تراویح پڑھ سکیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان آیا کرتا تھا تو رمضان سے پہلے اپنے ساتھیوں کو کہا کرتے تھے احسنوا الی اخوانکم الفقراء واطعموہم، اے میرے ساتھیوں اپنے جو غریب محتاج تمہارے ساتھی ہیں، ساتھ میں رہنے والے ہیں، آپ اڑوس پڑوس میں، قریب میں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
حسن بصری سے پوچھا گیا ما افضل الاستعداد لرمضان، حضرت بتائیے رمضان کی سب سے بہترین تیاری کا طریقہ کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا اطعام الجائع، جو بھوکے ہیں ان کے لیے رمضان سے پہلے کھانے کا انتظام کر دو، وقضاء دین المدین، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی فکر کرو، واصلاح ذات البین، اور اگر تعلقات خراب ہیں تو ان تعلقات کو ٹھیک کرنے کی، آپس کے تعلقات کو ٹھیک کرو، اصلاح کرو۔ اس طریقے سے رمضان کی بہترین تیاری اور اس کا استقبال ہو سکتا ہے۔ حضرت سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے شعبان میں، یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، اس مہینے میں اپنا پورا حساب کر لیتے تھے، زکوٰۃ کا حساب کرتے تھے، اور وہ زکوٰۃ لے کر نکلا کرتے تھے محلے میں، اڑوس پڑوس میں، جو ضرورت مند ہوتا تھا، فقیر ہوتا تھا، محتاج، بیوہ، وہ پیسے ان کے ہاتھوں میں دیتے تھے اور کہا کرتے تھے یکفیہم لشہر رمضان، اتنی ضرورتیں ان کو دے دیتے تھے، ضرورتیں کی چیزیں کہ رمضان کے پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے۔ کہا کرتے تھے حتی یدخلوا شہر الصوم وقلوبہم مطمئنہ، رمضان کے مہینے میں یہ لوگ اس طرح داخل ہوئے کہ وہ ہر چیز سے بے فکر ہو، مطمئن ہو۔ تو رمضان سے پہلے ہی محتاجوں کی حاجت کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت پیسے والے تھے، بہت خرچ کرتے تھے، عام حالات میں بھی خرچ کرتے تھے، رمضان میں بھی خرچ کرتے تھے، لیکن رمضان سے پہلے خاص طور پر غریبوں محتاجوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے۔ تو ان سے کہا گیا کہ ایسا آپ کیوں کرتے ہیں، ایسا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں تو عام طور پر دوسرے لوگ دیتے ہی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ رمضان سے پہلے ان کے دل کو خوش کر دوں، رمضان سے پہلے ان کو بالکل مطمئن کر دو کہ تمہیں کوئی ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان کی ضرورتیں تمہاری پہلے سے پوری ہو گئی ہے، تو دل سے دعائیں نکلے گی ہمارے لیے۔ اس لیے تو یہ بھی رمضان سے پہلے جن کو اللہ نے وسعت دی ان کو کرنا چاہیے کہ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ یہ 4 کام اگر ہم نے رمضان سے پہلے کر لیے تو انشاءاللہ ان کاموں کی توفیق سے اور ان کاموں کے اثر سے رمضان کو اطاعت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، خیر کے ساتھ، بھلائیوں کے ساتھ ہمیں گزارنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے کرنا آسان فرمائے۔